الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ساری فاتحہ شریف کا ثواب بابا جی حضور کے پیش کر دیا ہے۔ بابا جی حضور بعد میں جو ہے وہ جدر کریں گے سال ثواب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحیدا وآخدا بلا جدد ومدد ونصب ووصف فی الکمال لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلدا ولدا جلدا جسدا رسوا عزوا نصب ولا عیب تاب له ثم نشهد ان سیدنا وسندنا وأیدنا ومؤیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریم بانا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومقصودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا وجم المناقب ومتسم المقروب ومنتجي الغفران من كل طائب اعظم الخلق جنہ تم وڈا اللہ تو بعد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ کے بعد سرکار اور اس کے بعد کوئی نہیں، اعظم الخلق۔ یہ ساری کائنات مصطفیٰ کریم کی اڈی جتنی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری مصطفیٰ سن رہے ہیں، یہ ساری کائنات مصطفیٰ کی اڈی جتنی بھی نہیں ہے، اعظم الخلق اعظم الخلق۔ یہ چاند اور سورج چھوٹے سے ہیں، اعظم الخلق۔ یہ سماوات والارضین اتنے سے ہیں، اعظم الخلق۔ اور رب تعالیٰ کی کرسی سے بھی بڑے آقا، اعظم الخلق۔ اللہ کے عرش سے بھی بڑے آقا، اعظم الخلق۔ وہ جنت اتنی سی ہے حقیقت مصطفیٰ اس سے بھی بڑی، اعظم الخلق واحسن الخلق واجمل الخلق واکمل الخلق واطہر الخلق واطیب الخلق واکمل الخلق واعلم الخلق وأحلم الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأول الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحقاية والإمامة والأمانة آلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخترنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا اکمر انور اجدر اکسن اکمل اطیب افصح ارشد اول آخر ظاہر باطن اللہ ثم نشہد ان محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبریک بیوتنا وقرۃ عیوننا وتطہیر صدورنا وتنویر قلوبنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب کریم وعدوۃ قدوۃ ندوۃ نظمۃ رتبۃ اسوۃ حسنہ بدلائل القاہرة الغالبة الظاہرة الباطنة ثم صعد الى صدرة المنتہى في مقام اصلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ محبت اپنی ساری جمع کریں اور جتنے احباب بیٹھے ہیں مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول علیک و اصحابک یا سیدی یا اللہ وحدہ جل جلالہ وامن والہ وآظم شانہ واتم برہانہ وآظم شانہ۔ اس کے لیے محامد ہیں، محاسن ہیں، شرق و غرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان کے میں خشک و تر برگ و سمر لیل و نہار صبح و مساء
اینو آن چنینو چنا مکانو لا مکان نشانو بے نشان تباعد اور تقرب تحبب اور تحشق سب کچھ جس نے مصطفیٰ کی خاطر پیدا فرمایا. ایسے گفتگو نہیں ہوگی, مل کر بولیں سبحان اللہ. میرا اپنا ایک رنگ ہے, ڈھنگ ہے, مزاج ہے. بندے چپ ہومن مردیاں سامنے تھوڑی بیٹھے ہیں سا. مل کر بولو نعرہ رسالت, اور زور سے بولیے نعرہ رسالت. گفتگو اس طرح ہو. تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے پوری کائنات کو مصطفیٰ کی خاطر بنایا. کوئی اور مقصود نہیں ہے, سارے غیر مقصود ہیں اور حضور کے صدقے میں ہیں. مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے. انبیاء اول تا آخر, آدم پاک سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی بھی مقصود نہیں, بلکہ مصطفیٰ کریم کی خاطر ہے. معلن ہے, معلنین ہیں, تمام کائنات مصطفیٰ کی خاطر ہے. مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے. ارواح انبیاء ہوں یا وہ ملائکہ ہوں یا وہ جن و انس ہوں یا وہ سماوات اردین ہوں, پوری کائنات کو رب نے فقط اس لیے پیدا کیا کہ کونے کونے پر محمد عربی کی عزت کے پرچم لہرانا شروع کر دیں. مقصود ذات مصطفیٰ, مقصود شاہی, ہاں مقصود ذات مصطفیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے مقصود کیا ہے؟ مل کر بولے مقصود کیا ہے؟ یہ جتنے مشائخ ہیں اور میں تنے تنہا وہ مقصود نہیں ہے, ہم تو اس مقصود کے صدقے میں پلنے والے ہیں. تمام مشائخ, تمام پیران عظام, تمام علماء, تمام شیوخ الاحادیث اور تمام مفتیان اعظام اور تمام انبیاء یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. فرمایا حبت جبریل علیہ فقالا یا محمد ان ربک یقول لقد خلقت الدنیا وآلہا لأعرفہم کرامتک ومنزلتک عندی. فرمایا جبریل آ کے میری تلیاں چمیاں تے آن کے میں سلام دیتا, مڑا کے میں رب دا پیغام دیتا کہ سونیا رب فرماتا ہے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ دنیا کو لگ پتا جائے تیرے لشکارے کیسے ہیں. دنیا کو لگ پتا جائے. یا رسول اللہ, نعرے تحقیق, نعرے حیدری, دربار یاریہ چورا شریف, دربار یاریہ چورا شریف. اسا رکھو کول اپنے شاہ جتنے دینے انہیں ناستے جی آخری بھی لجی بیک بل چھوڑا. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ کائنات ساری مصطفیٰ کریم کی خاطر ہے. خدا کی عزت و ناموس کی قسم, یہ روزے بھی مقصود نہیں, یہ نماز بھی مقصود نہیں, یہ تسبیحاں بھی مقصود نہیں, یہ چلے بھی مقصود نہیں, یہ مراقبے بھی مقصود نہیں, یہ مشاہدے بھی مقصود نہیں. مقصود ذات مصطفیٰ ہے. وہ جو بریلی کی زمین پر چٹائی ڈال کر ملنگ بیٹھا اور جس نے یہ کہا, کہنے لگے, فرمانے لگے مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے. مقصود یہ ہے آدم و, مقصود فرمایا کوئی مقصود نہیں, مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے. تخم کرم نے ساری کرامت سمر کیا ہے. ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, ہم جانتے ہیں لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے. حضرت فرما رہے تھے در گھر کی بات نہ کرنا, میں کیا کروں, میری جان آپ کی قربان, جلدی سے آپ کے پیروں پر ہاتھ لگے. احمد رضا کر رہا ہے گھر کی بات, اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, اعلیٰ حضرت میری جان آپ پر قربان, آپ کے قدموں پر قربان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں ارے اللہ اکبر کبیرہ, فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک دل. اب حضرات علماء یہاں تشریف فرمائے, اب حضرات علماء یہاں تشریف فرمائے. حیدروں توجہ کم ہے, حیدر توجہ زیادہ ہے. عربی تو سن چوکی جان دے ہو, دسو دل کے نو کہتے ہیں. یہ بتاؤ دل کسے کہتے ہیں؟ اگر کعبے کا, ارے اگر کعبہ ذل مصطفیٰ سے روشن ہے تو پھر روح مصطفیٰ کا علم کیا ہو؟ سمجھ آئیے؟ آگے چلیے,
فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے. اور یہ تو ہم ابھی پتہ نہیں، میں یہاں پر نعرے سن رہا تھا، کوئی ساتھی کہہ رہا تھا حضرت نے فرما دیا تو یہ مجلس مدینے میں ہو، اب کہاں ہے؟ یہ پیر صاحب معاف کیجئے گا، یہ طریقت کا یہ شہر ہے کہ کوئی نہیں؟ معرفت کی ہماجگاہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ادھر جتنے بھی نقش بندی پیر ہیں یہاں سے بن کے نکلے ہیں، شک ہے اس میں؟ میں نو دسو اے ادگال ہے کتھوں بن کے نکلیں؟ منہ چوں بولو گے کتھوں بن کے نکلیں؟ موڑے والے کہاں سے بن کے نکلے؟ اور موری والے کہاں سے بن کے نکلے؟ او علی پور شریف والے کہاں سے بن کے نکلے؟ یہ وہ گلی ہے جہاں پر آؤ تو تمہیں محمد کا نور بھی ملے گا، محمد کا فقیر بھی ملے گا. ابھی بات پوری کر لینے دو. یہ وہ گلی ہے جہاں محمد کا فقیر بھی ہے، محمد کا نور بھی ہے، اور یہ وہ گلی ہے جہاں علی کی سعادت بھی ہے، علی کا کبیر. بولو جڑیوں، بولو 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 بولو. کھڑے ہو کر ذکر کرو، کھڑے ہو کر کرو ذکر. اب بیٹھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صداقت کی محبت ہے تو اسی در سے ہے، فاروق کی محبت ہے تو اسی در سے ہے، عثمان کی محبت ہے تو اسی در سے ہے، علی کا پیار ہے تو اسی در سے ہے، حسنین کی الفت ہے تو اسی در سے ہے، غوث کی محبت ہے تو اسی در سے ہے، شمس تبریز کا عشق ہے تو اسی در سے ہے، عبد الرحمن جامی کی نزاتیں ہیں تو یہیں سے ہے، مجدد الافسانی کے اسرار ہیں تو یہیں پر ہیں. بندگان خدا اگر فرید پاک پٹن والے کا عشق ہے تو یہی ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مقصود یہ ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مقصود. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی مقصود نہیں. اور یہ شکر ہے اعلیٰ حضرت لکھ گئے، نہیں تو مولوی سن کھلوڑ نہ دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بتاؤں، خدا کی قسم سمجھ ہی نہیں سکیا کوئی بندہ احمد رضا نو، تو جڑا سمجھے اس سر اپنا احمد رضا دیا جتنے بھی کر دیتا. سیدی اعلیٰ حضرت خدا کی قسم، وہ تو یہ طریقت کی ایک بات پہلے بتلانے لگا تھا. اجازت ہو تو کہہ دوں، آپ کی اجازت چاہیے. آپ کی اجازت ہے تو طریقت کی میں یاد رکھے. اے میرے مولوی پرانو میرا سارا سلام ہے، تو سو نال صوفی بھی تو ذہن وچ رکھے. ایک بندہ بھی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اساں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو مدینے کوئی نہ، وگرنہ تواڈیاں بیعتاں شیطاں کوئی نہیں. جاؤ تیل لاؤ کر بیٹھو جا کے. تو جے کدے پیر دے سامنے بہ کے عقیدہ اے نہ ہوئے کہ اس چہرے سے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے تو بیعت نہیں رہتی. بولو جنے ہو رہن دی یہ بیعت. میں کتاب کا نام لینے لگا ہوں جلدی سے، ابھی پتہ نہیں کیا بیان کرنا ہے. میں نے کتاب کا نام لینے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے فوائد الفواد شریف. فوائد دلوں کے لیے فائدے ہیں جس میں. لکھنے والے جنے دا نام ہے خواجہ علی حسن سنجری. جس جنے دے ملفوظات نے اس کو کہتے ہیں محبوب الہی. 550 کتب جدے مرید نے، اور جو محبوب مصطفیٰ خدا ہے. آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے عید کی نماز تھی، 4 مرید آپ کے پاس آئے. جنید بغدادی کے چاروں کو قوت پرواز حاصل تھی، اڑ سکتے سن ہوا میں. حضرت جنید بغدادی نے ایک کو پوچھا سنگیا دسے نا سویرے عید کی نماز کتھے پڑھ سے؟ اس آ گیا مکہ شریف. دوے کو پوچھا تم کتھے پڑھ سے؟ اس آ گیا مدینہ شریف. تریے کو پوچھا تم کتھے پڑھ سے؟ اس آ گیا بیت المقدس شریف. چوتھے کو پوچھا سنگیا تم کتھے پڑھ سے؟ اس آ گیا جناب دیا جتنیاں سیدھا دلی جاوے جناب آگے چنگا پلا ہو خدا نام محبوب الہ ہے. مجھے نگاہ مارے تو دل بھی اللہ کی قسم عرش الہی بناتا ہے. آپ نے فرمایا چوتھے نے پوچھا، چوتھے کو پوچھا تو کتھے پڑھ سے؟ اس آ گیا جناب دیا جتنیاں وچ. جنید نے ایک آہ بھری
اور آ بھر کے کہا اللہ اکبر، ترے پیچھے لے گئے، تو اگے لنگ گئے، خدا کو بھی پا لیا ہے، مصطفیٰ کو بھی پا لیا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی دے؟ یہ مجلس فیضان مدینہ بانٹ رہی ہے، یہ مجلس فیضان مصطفیٰ تقسیم کر رہی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے مشائخ حضور علیہ السلام کے صدر عطر سے منور ہو رہے ہیں اور آپ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ سارے مقصود سے متعلق ہیں، اور مقصود ذات مصطفیٰ۔ مقصود کیا ہے؟ ذات اعلیٰ حضرت تو مکے کا بھی نام نہیں لیتے تھے، کعبے کا بھی نہیں لیتے تھے۔ اے ہن جڑا تونا اساں تنے ہے، اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں حج کرن، مولوی سارے کٹھے ہو کے ہار پاون آئے، انہاں کہا کتنے چلے ہو حج کرن؟ تو جو کچھ بریلی والے لکھے ہیں وہ آنکھاں میں، آپ فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا ہے نا، اعلیٰ حضرت ہی نہ ہے، فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے لمیاں گلاں کر کے نا کہ مقصود یہ ہیں، پھر آگے آخر چاہتے ہیں مولا علی نے واری، مولا علی نے تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ کون صدیق؟ اور میں جناب دی برگاہ عرض کرنے لگا، اور انشاءاللہ گلی گلی میں ہم صدیق کی عظمت کے ڈھنکے لگاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری رگوں میں علی کا خون ہے اور ہم علی المرتضیٰ کے محب ہیں، اور یاد رکھنا اگر کوئی پیر صاحب کا محب ہو اور کسی دوسرے پیر کو انکار نہ کرے، ان کا تذکرہ ہر وقت کرتا رہے، یہ گستاخ نہیں کہلائے گا۔ گستاخ تب کہلائے گا جب ان کا دوسروں کا انکار کرے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی کو محبت صدیق سے ہے، اٹھے تو کہے صدیق، بیٹھے تو کہے صدیق، چلے تو کہے صدیق۔ تو جو کتا حضرت کے نام پر ماتھے پر بل لائے وہ بے ایمان حرامی ہے، اور جو علی کے نام پر بل لائے وہ بھی حرامی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہ ہم صدیق سے پھریں، نہ ہم علی سے۔ اور کون صدیق؟ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں قبلہ فراشوی صاحب کی، کون صدیق؟ جس کی روح کو ازل سے رب نے روح مصطفیٰ کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا۔ ہن بولو جدی روح نو اللہ نے حضور دی روح نہ واسطے 4 سال کی عمر ہے، سیدنا صدیق اکبر ابو جان پکڑتے ہیں، یہاں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، کہاں پر؟ بت خانے میں، اور آدن فاسجد لہم آولاء الاتک شم والعلا، اے وڈیاں وڈیاں شانہ والے رب نہیں، سجدہ کر۔ تو قبلہ ہیں جو ڈٹ گیا سیدنا صدیق، نہ علی والا جھکتا ہے نہ صدیق والا، یہ یاد رکھنا، ہیں جو ڈٹ گیا۔ انہاں کہا نہیں کرنا، ابے آکھے کر، انہاں کہا نہیں کرنا، ابے آکھے کر، انہاں کہا نہیں کرنا۔ گل پوری میری سننی تو کلیجے ٹھنڈ نہ پوے نا، تو جڑے نہیں دیتے نے پیسے وہ واپس لے لیں۔ یہ بھی خطابت ہوتی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، باپ نے کہا سجدہ کر، کہا نہیں کرنا، ابے آکھے کر، آکھے نہیں کرنا۔ پہلے انہوں نے ایک گل کرنی ہے، ہیں جو سجدے نہیں ہوندے، ہیں جو سجدے، انہاں آکھیا پہلے ایک گل کرنی ہے، ابھی آکھیا کر لے۔ پتر کھلو گیا، میں بھوکھا ہوں کھانا دے، جنہاں آپ کہا منگ کے، انہاں منگتے مارے ٹنگ کے۔ قبلہ بابا جی حضور جنہاں آپ کھادا منگ کے، انہاں منگتے مارے ٹنگ کے، پر وہ تک منگ کے بھی نہیں کھا سکتے سن۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا من دیو میں پکھاں، آواز کوئی نہیں، اکھے میں پیاساں، آواز کوئی نہیں، اکھے میں کپڑے کوئی نہیں، کپڑے دیو میں، آواز کوئی نہیں۔ ایک چکیا نا بٹا، باطل کو رگڑا لگانا بھی سنت صدیق اکبر ہے۔ ایک چکیا نا بٹا جناب، تو بٹا ایک ہی ماریا، اے تاؤن اتے لگانا، تو تاؤن اتے جا کے گری نا، تو باپ نے ماریا نا تپھڑ، تو نالی کیا تو خداوند دی گردن توڑ دیتی، تو مسکرا کے کہنے لگے خدا ہے نہیں سی، نہیں تو ٹوٹ دی نا۔
انہاں کہا جے خدا ہوندا نا مڑ گردن نہ ٹٹری، جدی ٹٹ گئی ہے خدا نہیں ہے۔ اچھا آئے ہائے میرے آقا میرے مولا سننے اگے ابا نے جناب ہنج کھچیا، انہیں بزرگ نے نبی ادبی بھی بہت ہے، نہیں تو میں تو پوری کہانی کر کے دستا ہوں ہنج کھچیا، ہنج کر کے ماں دیا پیراں وچ سٹیا، ماں دیا پیراں وچ سٹیا، اے سنبھال اپنے سپوت کو، اس نے آج خداؤں کی گردن توڑ دی ہے۔ ماں نے جڑے گل کیتی سنو گے؟ راشدی صاحب حمزہ صدیقی کون ہوگا؟ آپ کے قدموں پر قربان سنیں، فرمایا ماں نے کیا سنو داہو اینو چھڈ دے، جدوں اے میرے بطن تو باہر آ رہے سی آواز میرے کانوں میں آئی، یا مت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی لونڈی سن، یہ جو بچہ ہم نے تجھے دیا ہے جہنم سے آزاد ہے، آسمانوں میں صدیق ہے، زمین میں محمد کا رفیق ہے۔ مل گل میں نعرہ مروا 2 منٹ جی، میں نعرہ یہ تو کم ہی نہیں، مینوں لان دیو نعرہ مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ ایک منٹ نعرہ لگے گا جی، دوہاں دا ٹکا کے لگے گا، پہلے صدیق پاک دا پھر علی پاک دا، تاں لگے پتہ چورے میں دونوں فیض بہ رہے ہیں، مجمع البحرین ہے چورا، کہہ دو گلی گلی نگر نگر۔ ایک بندہ جڑا بھی علالی ہے خون رکھدا چپ نہ روے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن کلی کلی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ یہی پیغام چورا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر، یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ آج تقریر تو نے شروع ہی کوئی نہیں کی تھی، اے صدیق اکبر ہے۔ پر یارو جس کے لیے یہ صدیق ہے، جس کے لہجے میں اللہ باتیں کرتا ہے، اور چپ نہ رہنا، جس کے لہجے میں رب کیا کرتا ہے، ہائے 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 بولو مولویو، جدے لہجے وچ رب کے کردا ہے، گلاں کردا ہے، کے کردا ہے۔ حضور فرمایا گیا میں معراج کی رات، اور وہ مجھ سے نہ چھیڑنا بات، وہ میں ساری کہانی کر ہی نہیں سکوں گا، وہ بات ہی اور کی اور ہے، وہ اور کی اور بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں گیا میں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولوی سمجھ نہیں سکے، کہتے ہیں اب آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی پہلی باری تھوڑی گئے، او تجھے میں تحقیقہ پیش ہی نہیں کی دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حقنے کے لئے مبارک ہوں، تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے۔ وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے عز و شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے۔ اللہ گل نویں کے نکل جاسی۔ حضور فرماتے میں گیا، میں نے آواز آئی، اذنو یا محمد، اے حبیب آگے آجا قریب۔ میں سنے آواز ابو بکر دیئے، پر اتھے ابو بکر آ کوئی نہیں سکتے، حیران میں رہ گیا۔ فرمایا قد تحجرت بے امورین، دو گلنا تو بڑا حیران ہویا، ایک تے آواز ابو بکر دیئے، دوجہ نظر کوئی نہیں پیا ہوں گا۔ اتنے وچ آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، ایس واسطے تو نہیں بلایا کہ تساں پشیماں ہو جاؤ، کھلوتے رہو اتھے ہی، تو اڈا رب درود پڑھ دے، آپ تو اڈے قریب آئے۔ ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ حضور فرماتے میں رک گیا، جدوں گلاں ہوئیاں میریاں رب نال، تو میں پوچھیا سونے ابو بکر میرے تو پہلے آ گیا، آکھے کوئی نہ، اتھے تے نبی کوئی نہیں آیا، وہ کنج آئے؟ میں آکھیا تا آواز تے ہو دیئے، آکھے سونے میرا ارادہ بنیا تین تحفہ دیواں، تے پھر میں کیا چنگا لہجیاں وچوں لہجہ ابو بکر دا لگدا ہے تین، تے میں آکھیا جساں لہجہ ہی وہ اپنا دیاں جڑا صدیق دا ہوئے۔ آئیے گا سمجھ، ہائے ہائے
یہ صدیق اکبر جو یار اللہ اکبر ہن گلاں سناواں تے لمیاں ہو جانیاں قسم رب دی جس صدیق اکبر نے کندھوں پر مصطفیٰ کو اٹھا کر دوئی کو ختم کر دیا اور میں ایک گل کرانا اجے تو میں نے پکا یقین ہے تو سنی زندگی بھی چنا ہو سی اور یہ بھی کوئی وجہ ہے تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے اگر علماء میں سے بھی سنی ہو تو ضرور کہہ دینا کہ جی سنی ہے اتنا ضرور کہہ دینا یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وضو میں بھی ہوں آپ بھی ہو حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ کیسے تھا کوئی جنا دسے میں وگرنہ مجھ سے سنیں صدیق اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہو گئے تھے مل کر بولو ہم شکلیں مصطفیٰ اور دب کے بولو ہم شکلیں او یارو جے پتر ہم شکل ہوئے تو تقاضائے فطرت ہے اگر مرید ہم شکل ہو تو تقاضائے محبت ہے مرید کا ہم شکل ہونا اور بات ہے اور پتہ ہے آپ کو یہ کون سی رات کو ہم شکل ہوئے تھے او جڑیاں ترے راتاں نہیں گزریاں جڑیاں گار وچ گزریاں یار دی گود وچ یار سی صدیق کی داڑھی مصطفیٰ کی داڑھی سے ٹکراتی تھی صدیق کی آنکھیں مصطفیٰ میں تھی صدیق دیدار کرتا تھا والدعا کے چہرے کی تلاوت کرتے تھے اور قسم خدا کی مصطفیٰ نے فرمایا منگ صدیق کے منگ دیں اللہ اکبر کبیرہ عرض کی تھی سونے جیڑا تیرا توجہ دی گود وچوں میں انہوں چیز کیڑی چاہیے جس کی گود میں آپ ہوں اس کی تمنا اور کوئی نہیں اگر پھر بھی منگ اگر یا رسول اللہ جے چوکھا کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر ایک کریمی فرماؤ انج دی نگاہ فرماؤ جڑا مینوں تک کے یاد تساں دی آوے جڑا مینوں تک کے فراشوی صاحب یاد آپ کی آوے حضور پھر ایک کی نگاہ ماری اے وہی نگاہ ہے جڑی نقشبندیاں وچ توجہ اتحادی کراتی ہے اے وہی نگاہ ہے جڑی نقشبندیوں میں توجہ اتحادی کہلاتی ہے اور یہ وہی نگاہ ہے جو حضرت باقی باللہ نے روٹیوں والے پر ماری تھی کچھ یاد ہے وہ جب 14 بندوں کی روٹی لے کر آیا تھا کھانا من وہ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو نگاہ ڈالی ہاں منگیا رسول پاک سے پوچھا کہ کیا چاہیے عرض کی جو جس کی گود میں آپ ہوں اسے کس شے کی ضرورت رہ جاتی ہے اللہ اکبر میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں کہہ رہا تھا یہاں باقی باللہ پاک نقشبندیوں کے پیشوائیں مجدد لفسانی پاک کے مرشد پاک ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ روٹیاں پکا کے جنا لے آیا اندر 14 بندے بیٹھے ہوئے نے آ کے روٹیاں پیش کر دیتی ہیں لے کے برتن جان لگا تے حضرت دا لہجہ میں پہ استعمال کرنا لے کے جدوں بندہ جان لگا برتن تو حضرت نے اندروں دتی آواز بندہ ٹر گیا اندر ہاتھ لے بند پھر کیتی حضور تساں میں بلایا کیوں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تے تو ہو گیا خوش ہن جو منگدا ہے منگ ہن جو منگدا ہے منگ لے آپ نے فرمایا جو منگدا ہے منگ اس آگے سرکار جی میں روٹیاں اس واسطے نہیں پیش کیتیاں کہ تساں میں کچھ دیو انہاں فرمایا جے لالچ واسطے روٹیاں لے آویں یار میں پوچھا ہی نہ اساں بھی انہوں پوچھ دیں جے دی لال پھر مقرر کرتا ہوں میرے آقا آپ کے حکم پر آپ نے فرمایا منگ اس آگیا جناب میں نہیں منگدا آپ نے فرمایا منگ آپ نے فرمایا منگ تو روٹیاں لے آیا ہے تو بندیاں نو کھوائیاں نے اس آگیا اس نیت واسطے تو نہیں لے آیا تھا کہ تواڈے کولوں کوئی چیز چاہیے آپ نے فرمایا جی اس نیت نہ لے آویں یار تو میں تے تو پوچھنا ہی کوئی نہیں سی پوچھدا بھی تاں کہ نیت ٹھیک سی اس نے عرض کی حضور جے میں نے کچھ دینا چاہندے ہو تے اپنے ہار دا کر دیو حضرت نے کر کے ماریا نہ جفا تے جدوں چھڈیا نہ پیچھے تے سمجھ آئی کون باقی باللہ کون ہے تے نان بھائی کون ہے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو میرے سہارے ہو تے چٹیاں داڑیاں لیو میرے باپ دے عمر دیو بزرگو تساں روٹیاں روٹو کوئی نہ دیو تے دودھ نو دو کوئی نہ دیو جے سالاں بعد باقی باللہ ہنج کر کے نگاہ مارے تے اپنے ہار دا کردا ہے تے جے باقی باللہ نہیں سارے نبیوں دے رسول غار وچ توجہ کرے تے صدیق کا عالم کیا ہوتا اب جانے جان اب سیدنا صدیق اکبر میرے آقا و مولا ٹر پہ صدیق اکبر ٹر پہ سرکار بھی ٹر پہ سرکار اگاں
تے پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے نال صدیق اکبر اٹھنی سے ایک جنے سن دو تو اٹھنی گئی تور چڑ پئی مدینے والے تو مدینے آگے ہوندا پیسے استقبال ہو رہا تھا. اب وہ سارے دیکھ رہے ہیں 80 بندے پہلے مسلمان موجود سن پر 80 دے 80 میرے آقا ہو گئے پریشان ہوئے اگلے محمد ہیں یا پچھلے محمد ہیں. کچھ نہیں آئی سمجھ تو بندے پریشان ہو گئے اگلے محمد ہیں یا پچھلے محمد ہیں. صدیق اکبر نے بھانپ لیا کہ لوگ متردد ہو رہے ہیں ابہام میں آ گئے ہیں ان کا اشکال رفع کرنا چاہیے. صدیق اکبر نے امامہ کھولا ہنج کر کے رکھ دیا اتنا ہنج کر کے رکھ دیا نہیں سمجھ صدیق نے ہنج کیتا نا اے ظاہری مولوی جنہ دا تعلق صرف کتاب نہ لے اے کچھ اور گل کر دین تے جنہ دا جناب نہ لے او کوئی اور گل کر دین. کتاباں والے سارے آکھ دین بھئی وہ توب تو بچان واسطے کیتا کمبلیو توب تو نیڑے ہی نہیں آمدی سی مصطفیٰ دے توب تو بچان واسطے نہیں کیتا پہچان کے لیے کپڑا ڈالا تھا صدیق نے. اب غور کیجئے اور جڑی روایت میں سنا سا یہ بھی ہلا کے رکھ دے گی. آج فراشمی صاحب کو بھی سوچ پتہ لگ جائے بغدادی دا نام بہت سنیا ہے کہ بلا ہے. اجے تو میرے آقا و مولا میں پڑھنی ڈیڑھ رکوع دیاں حدیثاں تو پھر کہ میری جان آپ پر قربان ہائے بس قربان او بلا بیت لام نے تو عربی دے نقطے بہت دور کر دیے تو بلا او میری جان آپ پر قربان یعنی یہ دا مطلب ہے بھی نہیں ہو سکتا کہ نفی نہیں کچھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ جان آپ پر میں قربان کروں. اگے ٹر گئے صدیق پاک ایک جنے نو پیچھے کہہ آئے سن سرکار او دا نام کی ہے جنہوں پیچھے چھڑ آئے سن اس کو کہتے ہیں علی. ایتھے اس کا نام ہے علی جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت جس کا نام لینا عبادت. النظر الى وجه علی عبادت ذکر علی عبادت ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب یا علی محبک محبی ومحبی محب اللہ ومبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. نعرہ حیدری ایتھے ہاتھ رکھو دو میں جڑے ہو. نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. توبہ 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 توبہ. جس کے پتر 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 کا پتر کیا کہتا ہے. علی کی کیا سناؤں جس کے بیٹے 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 میں گندا بھی شجرہ پورا میں گن رہے ہیں. جس کے بیٹے 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 کا بیٹا بغداد میں کہتا ہے ہنج کر کے مجھے تک نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کہر تلتن الہ حکم اتصالی ولا ولکی تصریفوں کا نار لا حمدت من تفت من سر حال ولا ولکی تصریفوں کا میت لکامہ بے قدرتی مولا تعالی. جس کا پڑپوتے کا پڑپوتا کہتا ہے جے میں دوزخ نو ہنج تکاں تے دوزخ بجھ جائے جے پہاڑا نو ہنج تکاں اے اڑ جائیں جے مردے نو ہنج تکاں تو اٹھ کے کھلو جائے جے پوترے دا اے آلے تے دادے دا عالم کیا ہو. کرو I love you. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. عن جابر بن عبداللہ عن جابر بن لگے ان لگیاں لین تے حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی جعل ذریتی ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. حضور جابر پاک فرماتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں دی اولاد تھوئی پیدا کیتی انہاں دے جدوں میری اولاد دی واری ہوئی اللہ نے علی کے صلب سے پیدا فرمایا.
ہائے 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 اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ علی جس سے صدیق بھی محبت کرتے ہیں. اب سنیں یہ چھوڑ آئے تھے سرکار نبی پاک صدیق علی کو چھوڑ آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. علی پیچھے آئے دیہڑیاں کچھ بعد امانتاں دے کے تو بسترہ بھی چھوڑ کے آئے سن. آپ سارا کچھ کر کرا کے امانتاں دے کے خاندان دیاں عورتوں لے کے آ گئے. ہن علی مدینے پہ آؤں علی مدینے میں آ رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق پیٹ کر کے کہیں کھڑے ہوئے اس راہ میں کھڑے ہیں مگر ہے پیٹ ہے ادھر آمن والے پاس منہ نہیں. علی اکبر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. پیٹ ہے صدیق اکبر کی اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. صدیق نے جو پلٹ کے دیکھا تو فرمایا میں تو خادم و رسول اللہ انا خادم و رسول اللہ. علی کہنے لگے قسم رب کی جبریل میرے اکھاں تو بچ نہیں سکیا اے کہ ہویا جے میں تینوں پہچان نہیں سکیا سچ دسو غار وچ کیا ہوا ہے. صدیق کہنے لگے تیرے پیارے اور میرے آقا نے توجہ ڈال دی. اللہ اکبر. اب آپ عزیز وقار گل لمبی ہو جاتی اور صحابہ پر سلام جلدی سے پیش کر لو پھر اہل بیت کی شان سناتا ہوں. جلدی سے جاتا ہوں میں نے حزب اللہ ناف بھی پہنچنے گستاخی معاف آج باویرہ میں نے کنو چھک کے بلا لیا. اے بھی گل لوگوں کو پتہ لگ جائے سارے بلانا شروع کر دے سن. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارو سلام ہو پھر اس عمر پر جس کے لیے سرکار نے فرمایا میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں. یہ نبی ہوندہ میرے بعد کون ہوندہ اور وہ عمر جو کمالات مصطفیہ کا مظہر ہے جو کمالات مصطفیہ کا اے لفظ سنو وہ عمر فاروق جو کمالات مصطفیہ کا مظہر ہے. ایک دن مولا علی فرماتے ہیں جاگ رہے ہو. ایک دن مولا علی فرماتے ہیں میں تک کی خواب اس تک کیا سرکار تشریف لے آئے مسجد نبی وچ آ گئے. میرا ہاتھ نبی پاک نے نپ لیا. میں نے فرمایا علی میں مصلی تے کھلو سا تو پیچھے تکبیر پڑھ. علی کہتے ہیں دور ہے امیر المومنین عمر فاروق کا خواب دیکھنے والا میں ہوں. میں نے خواب دیکھی کہ مصطفیٰ کریم میں مصلی پر خود کھڑے ہو گئے. میں پڑھی تکبیر پھر ہوئی نماز سلام پھرنے کے بعد سرکار ہنج کر کے بیٹھ گئے. اے جڑا میں اولیاء تو دس رہا نا میں جو اولیاء بتلا رہا ہوں نا یہ میں نے حدیث سے پڑھ کر آپ کو بتلایا. ہنج کر کے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بیٹھ گئے. جب سرکار بیٹھے نا تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جماعت پوری بیٹھی ہوئی سی نماز فجر بھی ہو چکی ہے. اتنے وچ ایک آدمی آیا لے کے کھجوراں دا ٹوکرا آن کے پیش کیتیاں حضرت نبی پاک کی برگاہ میں. حضور نے کھجوراں دا ٹوکرا لے کے ساریاں نوں دتیاں ونڈ. علی پاک نوں دتی کوئی نہ. فرمان لے علی نیڑے ہو ساریاں دے ہاتھ وچ کھجور. علی نوں کیتا نیڑے اکھے منہ کھول. علی کہتی ہے میں نے منہ کھولا حضور ہنج کر کے پنی کھجور گٹلی رکھی ہاتھ وچ کھجور میرے منہ وچ. ایک کھجور جدوں مینوں کھلا چکے تو پھر دوسری کھجور توڑی گٹلی رکھی ہاتھ وچ کھجور میرے منہ وچ. میرے من وچ خیال پیدا ہویا کہ میں تیجی کھجور بھی عطا فرماواں. مسکرا کے فرمان لگے تیریاں اکھاں ذرا سرخ نے تے دو کھجوراں بہتیاں نے. حضرت علی کہتے ہیں میری گئی اکھ کھل. پھر اٹھیا میں نماز فجر دی ویلا ہویا دوڑدا میں مسجد آیا. ادھروں امیر المومنین عمر فاروق آئے تو میں نال آیا جدوں تو آپ نے ہاتھ نپ لیا آکھن لگے اج تکبیر پڑھنی ہے تساں نماز پڑھانی ہے. میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو ان کی آپس میں محبت اور مودت. اللہ اکبر کبیرہ. جس ٹائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے آئے آپ نے پیچھے پڑھی تکبیر ہو گئی نماز. حضرت عمر فاروق زندگی میں چینج نہیں بیٹھے اس نے انج کر کے بیٹھے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے من وچ خیال پیدا ہویا اگے وداں گوڑیاں نوں چوما نال ہی عرض کراں کہ بلا اے گل ساری تے میں راتی خواب وچ ویکھی ہے مصطفیٰ کریم نال تو کھجوراں بھی آئیاں سن. میں اٹھ کے اگے ہون لگا اتنے وچ کھجوراں والا بھی آ گیا. تباغ لے کے کھجوراں والا بھی آ گیا. جدوں کھجوراں والا نیڑے آیا میں اوتھے ہی بیٹھ گیا ویکھاں ہن اگے ہوندا کہ ہے. کھجوراں لے کے عمر پاک نے ساریاں نوں ونڈیاں میں نے دتی کوئی نہ. میں منہ ول تکیا آکھن لگا اگے آ تیرے ہاتھ وچ نہیں دینی منہ کھول. ہاتھ چ تیرے نہیں دینی منہ کھول. حضرت فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا کھجور پنی گٹلی ہاتھ وچ کھجور میرے منہ وچ دوجی بھی انجی توڑی گٹلی ہاتھ وچ کھجور میرے منہ وچ. میں نے خیال پیدا ہویا تیجی بھی عطا فرماون. میں عرض کیتی جناب امیر المومنین تیجی بھی دیو نا تے ہنس کے آکھن لگن یہ راتی سرکار دتی ہوے تے میں بھی دے دوں. کمالات اللہ اکبر. اب میں جلدی سے حضرت عثمان غنی کی برگاہ میں بھی سلام ہے پر ویلا ہے میرے کو تھوڑا ٹائم ہے تھوڑا ہے گل لمبی اس واسطے مختصر کر کے اتنا کہتا ہوں عثمان پاک پر بھی سلام ہو جنہوں نے جنت کے اندر قدم دھرنا ہے تو جنت جگمگ 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 جگمگ
ٹھیک ہے او گل بھی اگے مختصر کر کے چل دیاں ہن انہاں صحابہ دا مرتبہ تے مقام تکو پر جنیو جدوں اہل بیت سامنے آتی ہے تو پھر صحابہ دا حال تکو کان الصدیق یکرمہ و یعظمہ ایک دن بھی حضرت امام حسن اور حسین کے آنے پر حضرت ابو بکر بیٹھے نہیں رہتے ماں پتر کدے کوئی جمعیات لنگڑی لولی روایت لے کے اتنا میں نے دس دے وے پہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے رہے تھے حسن آ گئے تے آپ اٹھے کوئی نہ آپ اٹھے اور اکرام فرمایا اور نال یہ بھی فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں تیری صورت علی سے نہیں ملتی مصطفیٰ سے ملتی ہے ہون جڑی گل میں ہون جس کے لہجے میں اللہ کرے کلام اور جو ہے یار غار اور جو ہے یار مزار اور جس کے لیے سرکار نے فرمایا خبردار کوئی بندہ میرے صدیق نو نہ پونکے سن لو جدوں سارے مینوں جھوٹا جھوٹا کہندے سن اے مینوں سچا سچا کہتا اور جب سب کی تھیلیاں مجھ پر بند تھیں اس کے بورے کھلے ہوئے تھے یہ مقام صدیق ہے پر یارو جب خلافت ہوئی نا آپ پہلے خلیفہ ہیں بلا فصل خلیفہ ہیں اور بعد از انبیاء افضل ہیں مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں ممبر پر بیٹھے تیسرا چوتھا دن ہے تقریر کرنے لگے ابھی صرف منہ سے اتنا کہا تھا الحمدللہ سامنے گود میں لے کر بچے کو علی بیٹھے ہوئے ہیں پوری جماعت صحابہ کی بیٹھی ہوئی ہے ابو بکر پاک نے فرمایا الحمدللہ شہزادہ اٹھا اٹھ کر کہنے لگا میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو اے جتنے علماء بیٹھے جاگ دے پیو کوئی نہیں مقام حضرت ابو بکر صدیق کا تکو مقام مولا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام دیکھو تے شہزادہ بچپنا ہے چھوٹا میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ چھوٹے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا جی حضرت بچپنے کا عالم ہے شہزادے نے کہا میرے نانے کے ممبر سے نیچے اتریے کیا صدیق نے اینج کر کے نہیں کھلوتے رہے گردن وچ ذوبا نعوذ باللہ من ذالک وہ صدیق ہیں وہ جانتے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیب بماء جدا خم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد ولا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان جاءنی رسول ربی فاجیب وانا طارق فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به فحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال وعترتی یذکرکم اللہ فیہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے وہ یہ جانتے تھے انہوں نے دیکھا تھا اور ان کی بیٹی نے ان کو بتلایا تھا کہ حضور ان سے محبت کتنی کرتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت حرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات ولی متم رحل من شعر اسود فجعل حسن بن علی فادخله ثم جعل حسین بن علی فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی بن ابی طالب فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یہ تمزیہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے احباب ذی وقار میرے آقا سیدنا صدیق اکبر ممبر سے نیچے اترے اور اب دیکھو بس یہ آخری بات اور پھر اس کے بعد حضرت بلکہ یہی آخری کرتا ہوں اب وقت زیادہ ہو گیا نماز بھی ادا کرنی ایسے اتر کے نیچے عمر ویکھو مقام ویکھو مرتبہ ویکھو اور شہزادے دی عمر دیکھو اور پیارے صدیق کا صدیق ہے یہ سچائی کر سکتا ہے کوئی بیمان نہیں کر سکتا یہ کوئی بیمان نہیں کر سکتا وہ دب کے بولو بیمان اہل بیت دے نیڑے حرامی آ ہی نہیں سکتا اہل بیت دے نیڑے پلیت آ ہی نہیں سکتا اہل بیت دے نیڑے منافق آ ہی نہیں سکتا تو صحابہ تو سارے کلہم عدول کے سارے جنتی ہیں وہ جنتی ہو کر یہ جنت کے جوانوں کو سرداروں کو نہ پہچانے ہو ہی نہیں ہاتھ سے مان لے کہ بلا جنہوں ہاتھ بدے نا ساری مسجد میں گریہ تاری ہوا صحابہ لگے رون مولا علی بھی لگے رون مولا علی نے اٹھ کے نارض کی تھی امیر المومنین جناب کے سلام ہو گئے میں اپنے پتر نو پٹی کوئی نہیں پڑھائی ہائے جی میں نے اپنے بیٹے کو پٹی نہیں پڑھائی کہ صدیق کو ممبر سے نیچے اتاریے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا صدیق تیری نالین پر میری جان کو صدیق جہاں پر آپ کے قدم لگتے تھے ان ذروں کو ہمارا سلام ہو سرکار ابو بکر پاک نے فرمایا علی بھائی اتر کر ممبر سے اس لیے نہیں آیا شہزادے کی گوشمالی کروں اور ڈانٹوں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں خلیفہ ہوں ڈانٹنے نہیں آیا اتر کے شہزادے سے عرض کرنے آیا ہوں
شہزادے یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے، یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے۔ احباب ذی وقار، ابھی بے شمار احادیث شریف پڑھنے کا جی جار کرتا تھا اور بڑی لمبی گفتگو کرنے کا، مگر میں معذرت خواہوں، میں نے حزب اللہ ناز شریف میں پہنچنا ہے اور میں پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا فخر السادات سید السادات سرخیلے ماہ جبینہ پروردہ حسینہ حضرت قبلہ پیر کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ طال اللہ تعالی عمرہ و نفع اللہ المسلمین بفیوزہ و متعنا اللہ تعالی بفیوزہ۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت توتی شجر مصطفیٰ، بہار انجمن اصحاب اور کشتہ ولائے مرتضیٰ و مصطفیٰ، دیگم اسلام خطیب بھی مصر لاسانی سانت بلانے دی لوڑی کو نہیں، یہ آپ ہی اور میں کوئی خطیب خطابت شتابت ان جی قدرتیاں میں شروع کر دیتی ہیں، یہ میرا شعبہ ہی نہیں، اللہ دی قسم ہے نہیں، جڑا جھوٹ بولے خدا دی ہو دیتے لعنت ہو، یہ میرا شعبہ ہی نہیں، مگر میرے احباب مجھے کھینچ لیتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ شعبہ اگر ہوتا تو میں پروفیشنل ہوتا، وہ ہوں نہیں۔ اے ہون بندہ پیچھے پہ میں نے مولوی صاحب پہ آکھن نمبر دیا ہے، میں دے دیتا اگر پیسے، میں کہا مولوی جی چپ کر کے بیٹھ، اور زندگی میں جتنے بیٹھے ہوئے یہاں میرے مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی سے تقاضا کیا ہو۔ گلاں چنگیاں کر لیندے ہیں الحمدللہ، تقاضے تاں ہی نہیں کیتے، چنگیاں ہی دے تقاضے نہیں ہوتے۔ احباب ذی وقار، میں حضرت کی محبت میں، حضرت کی محبت میں، حضرت کے پیار میں، حضرت سے ملاقات ہوئی، واللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سے میری واقفیت، ایک زمانے میں میری داڑھی بھی نہیں ہوتی تھی، چھوٹا سا میں ہوتا تھا، میں ایک میرے دوست نے صاحبزادہ ندیم سلطان صاحب، تو بڑے گہرے دوست ہیں ہم بچپن کے، تو ایک مرتبہ مجھے جگہ کے پتہ نہیں ہے، وہ پیر پنجر ہوتا ہے کوئی پنڈی میں، تو وہاں پنجر کے پتہ نہیں کیا، میں تو جانتا نہیں ان کو، ان کی مجلس میں حضرت کا میں نے خطاب سنا تھا، سیاہ کالی داڑھی تھی اور حضرت کی تاب ناکی تھی، تو پھیٹاں تکڑا لیاں سا اور میں حضرت صاحب قبلہ کو ایک بات کرنے لگا ہوں، حضرت فخر السادات سید السادات اکھ مستانی تو بڑھاپے وچ بھی جوانی، اے ہی میرے ڈھول دی خاص نشانی، زندہ حضرت صاحب کے بلا پیر صاحب کے بلا، پیر صاحب میرے حل تکیا ہے، جی پیر صاحب میری، میں بسم اللہ قربان ہونا تھے بھی، میری جان آپ تے قربان، میں جناب دے کل اس ویلے حاضر ہویا ساں 1996 میں، وہ جڑی میں عرض کی تھی نا، جناب کو بیٹھے ہیں، جناب کو روٹی بھی کھا دی، اس ویلے جناب 500 روپیہ دیتا سی، میں وہ تو بیرے شریف پڑھ دا سا، نہیں یہ گل کرنے دا مطلب ہے نہیں، حضرت دیاں جتیاں دا صدقہ، جوڑیاں دا صدقہ، اتنا نوازا ہے مجھے مالک نے کہ توڑا جڑا ہے خطہ ہے نا، اس میں اللہ پاک کے فضل سے ٹھیک ہوں میں، مگر میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت حضرت مجھے جانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے صرف مجھ سے پوچھا تھا آپ کہاں سے آئے ہو، میں نے حضرت کا نام سنا، اور وہاں پر ایک ہوک اللہ صاحب تھے، اب مجھے بھول گیا ہوں، وہ ہوک اللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ذکر کراتے تھے، اللہ جانے فوت ہو گئے ہیں یا موجود ہیں فوت، اللہ پاک ان کو غریق کی رحمت فرمائے۔ میں حضرت کا بہت شکر گزار، قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار، دیگم اسلام عالم با عمل حضرت قبلہ عالم علامہ مولانا حضرت ظفر محمود فراشوی صاحب، فراشوی کر کے بڑیاں ہی میں گلاں سنیاں سے، تے آج حضرت دی خطابت بھی تک لئی، کوشش یہ بھی فرمایا کرو پہ جڑ جان سارے سنی،
تے بس 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 الحمدللہ سنیا نو نہ اوہی یہی کوشش میں آپ دا بچہ میں آپ دا بیٹا آپ دیکھو میں آپ دا بیٹا آپ دا بچہ اساں سارے کٹھے ہو جاواں اور اساں ایک ہو جاواں اس انہاں سٹیجاں تو بڑا ادب دا پیغام جائے سیدنا صدیق اکبر دی محبت دا پیغام جائے سیدنا عمر فاروق دی محبت دا حضور غوث پاک دی محبت دا حضور خواجہ مجدد صاحب دی محبت دا جاوے میں جتنے سادات بیٹھن شکریہ ادا کرداں جتنے علماء بیٹھن انہوں سلام کرداں یقیناً میری گفتگو کے دوران کوئی غلطی بھی ہوئی ہوئے گی اگر ایسا ہے تو مجھے بچہ سمجھ کر خود کو بڑا سمجھ کر معاف کیجئے گا وما توفیق جی بسم اللہ حضرات گرامی اس کے بعد ایک شعر صلاۃ السلام کا حضرت صاحب دعا فرمائیں گے اس کے بعد یہی نماز ہوگی یہی لنگر ہوگا اور اب میں گزارش کروں گا میرے برادر عزیز ہیں جناب سروردی صاحب ریحان حبیب سروردی صاحب صلاۃ السلام کا ایک شعر تے اس کے بعد دعا جانا نہیں اللہ دعا تو بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں یاروں کی نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دست بستہ کھڑے یہ حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا الہی یا الہی صدقہ آل رسول اور صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول
اللہ 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 آمین آمین وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارک وسلم۔ مولائے قدوس تمام قرآن خوانی، نعت خوانی، تمام تر لنگر شریف، تمام محفل، تمام احباب محبت کی تشریف آوری، پاکیزہ جذبات، تخیلات و افکار بتصدق سید الابرار، میرے مولا پروردگار تیری بارگاہ علی وقار میں ہم پیش خدمت کرتے ہیں۔ دامان رسول رحمت کی خیرات درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے آقا کل دانائے سبل ختم رسول ابر جود و کرم چراغ حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان قدسی کا صدقہ، غار ثور کی خلوتوں میں میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کی خیرات، رب حبلی امتی پہ چھلکی ہوئی آنسوں کی خیرات، میرے آقا کائنات علیہ السلام کے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی محبت و عظمتوں کی خیرات، الہ العالمین اس محفل مقدسہ کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ اس محفل پاک کو حضور سرور کائنات علیہ السلام، شناسہ مزاج نبوت، ادب خردہ نگاہ محبت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی علی المرتضی، جبی سید الشہداء حضرت سیدنا امام امیر حمزہ سیدی خضری رضی اللہ تعالی شہداء کربلا، میرے آقا علیہ السلام کے ذات گرامی کی تفیل سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت شاہ سلیمان فارس، حضرت امام جعفر صادق، سیدنا حضرت سلطان العارفین باجزید بستامی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی، حضرت شاہ کریم شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الافسانی، خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ، حضرت خواجہ غریب نواز، شاہ فیض اللہ، خواجہ نور محمد، خواجہ فقیر محمد، خواجہ گل نبی، حضرت خواجہ سیدی سیدنا پیر نور بادشاہ صاحب، پیر عجائب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جمی خانوادہ سلطان الفقراء، حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی، ان کے اولاد پاک، ان کے ازواج پاک، ان کا خانوادہ پاک، ان کے وابستگان طریقت کائنات کے کسی حصے میں تشریف فرمائے، الہ العالمین اس محفل کا صدقہ ان سب کے درجات بلند فرما، ان کی منزل قبر آسان فرما۔ ہمارے برادر محترم ہیں، ان کی والدہ ماجدہ، دیگر احباب محبت جو پیر بھائی سال میں فوت ہو گئے، کملی والے آقا کے گنبد خضرا کا صدقہ، قبور انور جنت المعلا جنت البقیع کا صدقہ، الہی انہیں جنت نعیم عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کی تفیل اس محفل پاک میں ہم کال لے کے آئے ہیں، حال لے کے جائیے، بیماری لے کے آئے ہیں، شفا لے کے جائیں، دکھ لے کے آئے ہیں، شفا لے کے جائیں، بیماری لے کے آئے ہیں، سکون لے کے جائیں، منتشر آئے ہیں، اکٹھے ہو کے جائیں۔ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ الہ العالمین نبی کائنات کی بیٹیوں کا صدقہ، جہاں بچیاں جوان ہیں ان کے رزق کے ساما عطا کر، جہاں بچے پریشان ہیں الہ العالمین اطمینان عطا کر، قلت رزق قلت عزت میں برکت عطا کر، اور آقا کریم کا صدقہ شہداء بدر و حنین و کربلا کا صدقہ مقبوضہ کشمیریوں کے حال پہ رحم فرما، الہی انہیں آزادیاں عطا فرما، الہی ان کے لاشیں تڑپ تڑپ کے لاکھوں کروڑوں میں بدل گئے، اب حضرت قاسم کے لاشے کا واسطہ انہیں بریت عطا فرما۔ یہ مشائخ عظام علماء کرام تیری بارگاہ ناز میں مدینے والا کی نیاز لے کے عرض کرتے ہیں، کریم آقا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اس پاکستان پہ بھی رحم فرما، گنڈوں چوروں بدماشوں عیاشوں اوباشوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، اور ملک میں نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ ہمیں برائیاں چھوڑ کر آج نیک سیرت بن کے جانا ہے، محرم ہے، ہمیں اپنی زندگی کے چارٹ پہ ہمیں توجہ کی توفیق عطا کر۔ نئے سال کی جو ہم پرپوزل بنائیں اس میں پاکیزگی اور طہارت کا ساما ہو، میری بیٹیاں بال کٹانے سے، ناخن بڑھانے سے، بے پردہ باہر جانے سے اجتناب کریں، اور رسول رحمت کی بیٹی کی صدقے اپنے سروں پہ چادریاں لے لیں۔ شاہ جی صاحب کو، سعادت علی شاہ صاحب قبلہ کو، بچوں کو اللہ زندگی عطا کرے، اور سدا بہر روے اس باغے خدا کدینہ آبے۔ کریم آقا علیہ السلام کے تفیل اپنے آبا کا، اپنے اجداد کا جو پیغام محبت پاکستان کے کونے کونے میں دے رہے ہیں، اللہ ان کی سفر میں، ان کے حضر میں، ان کی خلوت میں، ان کی جلوت میں، ان کے کردار و گفتار و رفتار میں مزید برکتیں عطا کر، اور دوستوں کا آنا قبول، پھر زندگی میں آنا نصیب بھی ہو، اور سال بھر کی مشکلیں آسان۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نور الانوار نبی المختار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔